اور جی اور جی بقیہ لوگوں کو معلوم تھا یا نہیں؟ کس چیز کے بارے میں؟ اسی کے بارے میں کہ یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ایکسیپٹنس اللہ کے یہاں جو ایکسیپٹ ہوگا اس کی 7 اس کی شرائط ہیں، ان شروط کے ساتھ یہ کلمہ قبول ہوتا ہے اللہ کے پاس۔ کسی نے پہلے سنا؟ نہیں، میں نے نہیں کسی نے بھی نہیں سنا۔ اچھا ان کی بہت کمی تھی۔ جی اچھا، تو بہرحال چھوٹی موٹی جو نالج ہے اس کو شیئر کرنا تو فرض ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں پتا ہو تو اسے آگے بڑھاؤ، تو اس بیسس پہ کہہ رہے ہیں، ورنہ تو نالج کچھ بھی نہیں ہے اپنی، لیکن آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کلمے کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ نے 7 شرائط دی ہیں جو حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ کلمے کا علم ہونا چاہیے ایگزیکٹ، کہ آپ کیا بول رہے ہیں، تو اس کی صحیح نالج کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی صحیح میننگ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر ڈیٹیل میں شروط اگر ہم بتاتے ہیں نا تو وہ تو بہت ٹائم لیتا ہے، میں ابھی صرف مین پوائنٹس آپ کو 7 بتا دوں، ویسے تو ڈیٹیل ہر جگہ موجود ہی ہوتی ہے، جب انسان سرچ کرتا ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز ہوتی ہے کہ نالج ہونا، ایگزیکٹ نالج، کہ کیا آپ کہہ کیا رہے ہیں منہ سے، یوں ہی تو نہیں اٹھا کے بول دیا لا الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بس وہ رٹی ہوئی ایک بات کہہ دی، تو یہ ایسی چیز تو نہیں ہے نا۔ تو یہ پہلی علم اس کی ہے۔ سیکنڈ ہے یقین، اس کے اوپر سرٹینٹی، آپ کو بالکل وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آپ یقین کریں اس بات کو کہ اس کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ لوگ کو سیکنڈ پوائنٹ سمجھ آیا؟ فرسٹ علم، سیکنڈ یقین، ٹھیک ہے۔ اور کہ اللہ کے پھر سوا اس کوئی کے بعد معبود نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، مطلب جی یہ 2 پوائنٹس ہے ہاں نا۔ ہاں نا یہ اچھا۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ قبول، کہ اس کی ایکسیپٹنس، یعنی آپ نے یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا ہے، اپنی ہارٹ، صرف ٹنگ سے بولنے کا، لسان سے کہنے کا، زبان سے نہیں ہے، بلکہ ہارٹ سے اس کو قبول کر کے ایکسیپٹ کر کے آپ بات بول رہے ہو، کہ ٹوٹل سبمیشن آپ کر رہے ہیں۔ آپ پہلی سیکنڈ میں تو جب آپ نے یقین کیا تو اس یقین سرٹینٹی آپ کی صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ دل سے بھی ہے، ٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ہارٹ سے بھی یقین کر رہے ہو۔ پہلا علم اس کا حاصل کرو، سیکنڈ اس پہ یقین کرو دل سے اور زبان دونوں سے، منہ سے کہنے کے علاوہ، اور تھرڈ قبول اس کا ایکسیپٹنس ہے، یعنی ٹوٹل سبمیشن، ہم ٹو دا ول آف اللہ، ہم اپنے کو ٹوٹلی سبمٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر الانقیات کہلاتا ہے نمبر 4، جو کہ ہوتا ہے ٹروتھ فلنس، کہ آپ جو بول رہے ہیں تو واقعی وہ سچائی میں بول رہے ہیں، یہ نہیں کہ اوپر اوپر زبان سے بول دے رہے ہیں۔ جب آپ کوئی چیز کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ کے سوا ہم کوئی ہمارا معبود نہیں، تو واقعی آپ دنیا کی اور تمام چیزوں کو اللہ سے اونچا نہیں سمجھیں گے، آپ ہمیشہ اللہ ہی کو اونچا سمجھیں گے، اپنے ہر کام میں، اپنے ہر عمل میں، اپنی ہر چیز میں آپ نے اللہ ہی کو اوپر رکھنا ہے، کسی اور چیز کو فوقیت نہیں دینی ہوگی۔ اللہ کے کام، نماز کا ٹائم آ جائے گا تو پر اللہ کی نمازی کو فوقیت دیں گے، دنیا کے کاموں کو پھر نہیں دیں گے پھر۔ تو یہ اس میں اس پہ انقیاد آ جاتا ہے، یہ کہ ٹروتھ فلنس ہونی چاہیے۔ اور نمبر 5 جو ہے وہ صدق، بالکل سچائی، ٹوٹل سچائی کے ساتھ ایکسیپٹنس ہے۔ اور 6 نمبر ہوتا ہے سنسیئرٹی، جس میں کہ آپ اتنے سنسیئر ہیں کہ آپ شرک کبھی نہیں کریں گے۔ چھوٹے موٹے جو لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ میں دھاگے باندھ دیے شاید اس سے ٹھیک ہو جائے، شاید یہ کالا ٹیکا لگا دیا تو نظر نہیں لگے گی، وہ جتنی ہم شرک کی باتیں کرتے، قبروں پہ چلے گئے پوچھ، اس کو بھی مان لیں کہ وہ ہماری بات پوری کر دے گا، اللہ تو ہے ہی ہے، بیچ میں ایک وسیلہ بنا کے کر لیا، تو وہ شرک کر کے وہ چیز پھر ہمارا کلمہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے اندر سنسیئرٹی نہیں ہے نا۔ ہم اللہ کو اگر ایک مان رہے ہیں تو ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہے، پھر ہمیں کسی قبروں پہ نہیں جانا، کسی مولوی سے، کسی اس سے کہیں بھی نہیں مانگنا ہے۔ اور 7 چیز لاسٹ یہ ہے کہ حب اللہ کا، حب اللہ کی محبت، اتنی محبت ہو کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے اوپر اللہ کی محبت، اپنے ماں باپ، اپنے بچے، اپنے اولاد، بھائی بہن، کوئی بھی ہو، ہر چیز کے اوپر ہمیں اللہ آنا چاہیے، کہ ہم اللہ کی محبت کو ہر محبت سے اوپر کر لیں۔
تو یہ 7 شرائط ہیں. زبردست. اگر ہم اپنے اندر پاتے ہیں کہ واقعی ہم ان ساتوں شرائط پہ پورے اترتے ہیں, پھر تو ہمارا کلمہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ادروائز یہ صرف زبان سے پڑھ کے ہم جنت نہیں پہنچ جائیں گے. زبان سے تو واقعی پر کوئی بھی پڑھ لے, یہ تو کوئی ہاں, بات نہیں ہے نا. زبان وہی سے بات تو ہے نا ہمارا منافق بھی پڑھتے تھے زبان سے نا, تو آپ بھی ان کو ہوں بھی آپ مسلم کہہ دیں گے, لیکن وہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کون منافق ہے کون مسلم. انسان تو کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا, کہنا بھی نہیں چاہیے کبھی بھی, چاہے کوئی کتنی منافقت والی باتیں سامنے کرے, لیکن آپ کسی کو کافر منافق یہ کبھی نہیں کہیں, ورنہ پھر وہ الٹ کے اپنے بھی آ سکتا ہے, اس لیے کبھی ہمیں کسی دل کو کا نہیں حال کیا پتا, اور کیا. بالکل. اور آپ نے جو باتیں بتائی ہیں مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے سب کی ہی نظریں اس وقت جھک چکی ہوں گی, اور سب اپنے آپ کو سیلف چیک کر رہے ہوں گے کہ سب سے اللہ پہلے تو میری دیکھو نا اپنی کیا نظر مطلب ہے. اپنے اوپر جھکی ہوئی ہے, دوسروں کی کیا کہنا, مجھے تو اپنی نظر. ہر ایک کو وہی نا لگتا ہے کہ ہم نے تو اس طرح سوچا ہی نہیں, ہمیں تو اس طرح کسی نے بتایا ہی نہیں, بس وہی کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو تو پھر جو چاہے کرو, ٹھیک ہے نا. ان دی اینڈ تو آپ نے جنت میں ہی جانا ہے. بس سمپل اس طرح کی باتیں وہ اوپر کی جان کر اور حدیث کو نہ سمجھنا نہ پڑھنا. آج فرین میرا بالکل بھی نہیں تھا کہ میں آ کے ٹچ کروں گی, پتہ نہیں کیوں بس دل چاہا کہ میں اسے اوپن کر کے, ابھی فرین نے میسج بھیجی تھی چلو ٹچ کر لوں. پھر اللہ کو جب کوئی کام کہلوانا ہوتا ہے نا کہیں, تو اللہ تعالیٰ خود دل میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں جاؤ اس وقت فوراً. سارا کام چھوڑ چھاڑ کے میں آئی, میں نے کہا چلو میں چند بہنیں اپنی ہیں ان تک وہی بلغنی, وہ لوگ آیا دماغ میں ہوتا ہے نا کہ ایک آیت بھی پتہ ہے تو آگے تو بڑھاؤ, بیٹھے نہیں رہو. یہ اس چکر میں آ گئی. جزاک اللہ خیر. نہیں بہت اچھا کیا بھائی, ہمیں اتنا فائدہ, ہم نے کسی نے یہ بات دور دور تک سنی بھی نہیں تھی کہ مطلب کلمہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, تو اس کی امپورٹینس کتنی کو بڑی. سمجھنا اچھی طرح واقعی میں. اور یہ جو آپ بات کر رہی ہے نا جیسے آپ کا آنا ہوا, میں نے ایک بات بہت نوٹ کیا, اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بات کہلوانی ہو نا, ہم پورا بیٹھے ہوئے گھنٹوں پریزنٹیشن تیار کروں, ایسے بولوں گی یہ کروں گی وہ, لیکن اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالنا ہوتا ہے نا, اور پھر آپ حیران رہ جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بڑی بات مجھ سے کہلوانی تھی, تو میں نے اتنے دنوں تک سوچی جا رہی تھی, میرے دماغ میں نہیں آ رہی تھی, لیکن جب ٹائم آیا تو وہ بات ایسی کوئی ذہن میں آتی ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا. ہم لوگ اپنے اوپر ہی سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ ساری چیزیں ہم ہی کر رہے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کو جب ڈالنا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دماغ میں کبھی بھی کوئی بھی بہترین سا پوائنٹ ڈال سکتے ہیں. اور جو میں نے لاسٹ ٹائم یاد دلایا تھا, میں نے جب کہا تھا انا احبکم فی اللہ, تو کتنے لوگوں نے مجھے جواب دیا کہ احبک اللہ الذی احببتنی لہ. کس نے کہا؟ نہیں میں نے کس تو نے نہیں کہا؟ میں اس کو میں اس کو کہ یاد اللہ, کروں, میں نے سوچا تھا آپ لوگ ضرور سب یاد کروں کہیے گی, بھول کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ویسے ہی پیار کر جس کے لیے تم نے مجھے پیار کیا. کہیے اللہ کہ تعالیٰ بھی آپ احبک کو ایسے ہی اللہ پیار کرے. الذی احببتنی لہ, احبک اللہ الذی احببتنی لہ, احبک اللہ الذی احببتنی لہ. کیونکہ مجھے اپنا اچھا, جواب بھی تو چاہیے تھا نا آپ سب سے. ہاں بالکل, نہیں ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر, بے شک کرتے سب ہیں, وہ جواب نہیں دیا میرے سے کسی نے. اچھا کتنی سیلفش ہے نا یہ اپنا جواب. نہیں بھائی, آپ ہمیں سکھا رہی ہیں نا, یہ اچھی بات ہے. اچھا ایک چیز اس وقت میرے ذہن میں جو یہ آ رہی ہے کہ اگر ہم لوگ اس وقت 3 منٹس کے لیے نا میوٹ کر لیں سب لوگ, اور صرف سوچیں جو ابھی سسٹر کشور نے جو باتیں بتائی ہیں ساری کی ساری, ٹھیک ہے, کہ قبول کرنا, پھر اس کو عملی طور پہ وہ کرنا, اس کے اوپر کام کرنا, اور دل سے یقین رکھنا, صرف زبان سے ادا نہیں کر دینا حروف کو. تو یہ جو ساری باتیں, اس کو اگر ہم پورا پریکٹیکل اس کے اوپر لے کر آئے نا کہ اس پہ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, اور کیسے ہم کہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے اگر سب لوگ برین اسٹارم کرنے کے لیے نا ذرا خاموشی کا ماحول چاہیے ہوتا ہے نا, تو صرف 3 منٹس لے لیتے ہیں 4:45 پہ انشاءاللہ, جس کو جو پوائنٹ کہنا ہو تو آپ لوگ انمیوٹ کر کے کہہ سکتے ہیں, تاکہ 3 منٹس تک نا سب لوگ خاموشی سے ذرا برین اسٹارم کریں کہ ہم کہاں غلطی پہ ہیں. صحیح ہے, ابھی سب لوگ پلیز میوٹ کر لیجیے گا اور سوچیں. آ گئی تھی, میں نے منع کی.
جی جی بس سسٹر نادیہ 1 منٹ بعد انمیوٹ کریں گے سر. جی اصل میں ہم سب خاموش اس لیے ہو گئے تھے کیونکہ ہمیں جس سسٹر کشور ہے انہوں نے بتایا تھا کہ جو کلمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو شرائط ہوتی ہے نا، جو بیسیکلی جو ہمیں کلمے کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کس طرح سے اس کو ادا کر دینا زبان سے کافی نہیں ہوتا نا. تو ہم نے جب وہ ساری باتیں سنی اور سمجھی تو پھر میں نے سب کو کہا تھا کہ 3 منٹ کے لیے سب میوٹ ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کہاں پہ غلطی پہ ہیں نا، ہم لوگ اس کلمے کا حق ادا کر پا رہے ہیں کہ نہیں، یا بس ہماری بھی زبان پہ ہی چڑھا ہوا ہوتا ہے اور کوئی نہ اس پہ عمل ہوتا ہے، نہ دل سے یقین ہوتا ہے، نہ دل سے قبول کر رہے ہوتے ہیں اور بس اپنی زندگی میں لگے پڑے ہوئے مصروف ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی یہاں پہ کوئی پوائنٹ کہنا چاہے گا ان 7 شرائط کے حوالے سے، کوئی ایسی چیز. جیسے میرے ذہن میں جو پہلی بات آئی وہ سب سے پہلے وہی آیا سمعنا و اطعنا والی بات کے ہم نے سنا اور اطاعت کی. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ واحد الہ ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری نبی ہیں. ایک منٹ رکیے گا پلیز، میوٹ کر لیے گا، ذرا نوائز آ رہی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری نبی ہیں، یعنی کہ انہوں نے ہم تک آپ کے سارے پیغامات پہنچائے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کی بات بھی ماننی ہے اور جو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں ساری باتیں، وہ بھی ہم نے ایز اٹ از ماننا ہے. جہاں پہ جس پوائنٹ پہ ہمیں جو چیز پتہ چل گئی کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں غلط ہے، فار ایگزامپل ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں محفل میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، کوئی ہمیں آگے سے پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ بھائی کیا ہو گیا، تم لوگ کیا غیبت میں لگ گئے ہو، چھوڑو اس چیز کو، ختم کرو. تو ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کبھی کبھی نا کہ بھائی نہیں واقعی ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہم نے سوچ کے رکھا تھا آج ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم پھر وہی کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو شرمندگی ہوتی ہے نا، اس سے چلے ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا، صحیح، ہمیں فوراً سمجھ آ گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اب میں کنٹینیو نہیں کروں گی، چاہے وہ بات آدھی ہی کیوں نہ رہ گئی ہو، تو اس کو کمپلیٹ بھی نہیں کریں گے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں. تو یہ جو بات ہوتی ہے نا، جب جو حکم سامنے آ گیا ہمارے، اس کو دین اینڈ دیر چھوڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے نا. اور اسپیشلی جو سوشل پریشر ہمارے آس پاس رہتا ہے اس کی وجہ سے بہت ہی مشکل نا کہ اچھا تم بڑی وہ دودھ سے دھلی ہوئی ہو، بڑا غیبت پہ تم بھی تو کل کری تھی بیٹھ کے. تو بھائی وہ کل کری تھی، کیا پتا اس کو کل یہ بات سمجھ آئی ہو، اس نے سوچ لیا، نیت کر لی، اب میں کبھی نہیں کروں گی. تو لوگ جو بھی باتیں کہیں نا اس کا اثر نہیں لینا چاہیے ہمیں کہ کیا یہ تو میں منافقت کری ہوں، باقی کل تو میں غیبت کر رہی تھی تو میں آج کو سب کو درس دینے لگی غیبت نہیں کرو، غیبت نہیں کرو. بھائی تو کل اور آج میں 24 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، انسان میں چینج کسی بھی وقت آ سکتا ہے. کیا ہم کوشش کرنا ہی چھوڑ دیں یہ سوچ کے کہ ہم لوگ اکثر دفعہ غلطی کر جاتے ہیں؟ کیونکہ غیبت تو ایسی چیز ہے، یقین کریں ہم میں سے مجھے تو لگتا ہے 100% آف اس جو ہے کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح نہیں کرتے کہ کر کے فخر کر رہے ہوں، لیکن ایک ہو جاتی ہے یہ والی چیز نا. تو اس کو اگر ہم کسی کو ترغیب دلا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جب تک ہم نے زندگی میں 10 سال تک کی پریکٹس نہیں ہوئی، چھوڑا نہیں، تب تک ہم کسی کو ترغیب نہیں دلا سکتے نا. تو یہ والی بات تو نہیں ہوتی نا. تو یہ جو سمعنا و اطعنا والی بات ہے نا، سمعنا یعنی کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور ہم نے اطاعت کر لی. اللہ تعالیٰ جب آپ نے جو کہا بس ہم ایسے کریں گے نا. تو یہ مجھے اس کلمے کا مجھے لگا حق ادا کرنے میں ایک یہ ون آف دا مین پوائنٹس یہ ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں. اور کوئی بات کوئی کہنا چاہے گا؟ ہاں بس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو میں نے بہت مجھے جس نے ہٹ کیا ہے وہ مینشن کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے ہمارے فلاز کہاں کہاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کا ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن وہی ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں یا اس کو پرائیورٹی نہیں دیتے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ بس وہ جو ٹائم ہے نا، ہم نے ٹائم کو بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. اور یہی ریزن ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹی پہ نہیں لاتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، ہم لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ تو سمجھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ ابھی میرے لیے یہ زیادہ ضروری ہے اور وہ تو میں بعد میں کر لیتی، مطلب یہ لوگ نہیں سمجھیں گے لیکن اللہ تو سمجھ لیں گے نا، تو میں یہ بعد میں کر لوں گی. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور آئی تھنک ان پوائنٹ نمبر 4 تھا یا کون سا تھا جس میں آئی تھنک سچائی کی بات تھی، ٹروتھفلنیس کی بات تھی کہ آپ اللہ کو اپنے لیے پرائیورٹی نمبر 1 بنائیں. اور پھر باقی چیزیں بھی اس میں کور ہو جاتی ہیں کہ جب آپ کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ اللہ اور اس کے کام ہوں گے. بے شک بالکل صحیح بات ہے. اور اور کوئی کچھ آپ سے کہنا چاہیے؟ بہت اچھی طرح سے آپ لوگوں نے سمجھا، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی مجھے. اور جو انہوں نے پہلا پوائنٹ کہا سسٹر ایمان نے
کہ جو ہے ہم لوگ جو یہ سوچ لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا، لوگ نہیں سمجھیں گے، لوگ بہت مجھے گالیاں دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو بہت پتا ہے نا. بہت تو یہ صحیح جو ایک بات غلط پرسپشن اللہ یہ تعالیٰ کا بٹھا دیا نا کہ اللہ تعالیٰ صرف، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غصے پہ غالب ہے، لیکن غصہ اور اللہ تعالیٰ کے جو عذاب دینے کی کوالٹی ہے وہ سب تو اپنی جگہ پر ہے ہی نا. وہ ہم لوگ ڈسکس بھی نہیں، کوئی بولتا بھی ہے تو کہتے ہیں بھائی گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسی باتیں مت کرو پلیز، اسلام اچھی اچھی باتیں بھی کرتا ہے، وہ تم لوگ بتا دیا کرو. تو اللہ تعالیٰ سمجھتے تو ہیں بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ایک ایک چیز پتا ہے نا، کہاں ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اس کہاں پہ اس ہم لیے جو نا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ شیطان ہمارے نفس میں، ہمارے خون میں بہتا یجری فی دم ہوتا ہے نا، کہ وہ خون میں جا رہا ہے، گھوم رہا ہے، ہمارے دماغ میں وسوسے ڈال رہا طرح طرح کے. تو جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے نا، ہم اس ٹائم کو بالکل اویل نہیں کرتے، سوچتے ہیں ابھی تو اتنا ٹائم، ابھی یہ نہیں پتا کہ اگلے لمحے ہماری آنکھ بند ہو جائے. تو اگر انسان ٹائم کا اتنا پابند اور اتنا اچھا ہو جائے نا، تو اس کی پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ اول وقت پہ یہ کام کر لے، کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ اگلے لمحے ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو بہت اچھی بات ہے کہ اس چیز کو، پوائنٹ کو آپ نے اتنا اچھی طرح سوچا سمجھا، تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اور بالکل روشنی، وہی ہے کہ زندگی کی تو بات وہی نہیں نا. ابھی دیکھیں کتنے سارے ہمارے پاس کیسز ہیں کہ ہاں بیٹھے کووڈ بٹھالے میں کینسر ہو گیا، اب وہ جی کینسر ہو گیا وہ اب وہ کیا کرے، وہ بےچارے، ان کا تو بس وہی شروع ہو گیا، کیمو لگ رہی ہے تو ریڈیشن ہو رہی ہے، تو یہ وہ ان کی لائف. اب وہ سوچتے ہوں گے نا کہ یار ہم بھی تو کبھی فٹ تھے نا، ہم تب تو کر سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا، یہ سب تو نہیں پتا ہوتا اور نیکسٹ لمحے ہمارے لیے کیا لکھا اتنی ہوا ہے. بڑی بڑی چیزیں نہ بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں ذرا سے، آپ کی آئیز کی جو پلکیں ہلتی ہیں، اس کی پاور اگر ختم ہو جائے تو آپ فوراً ہی وہ ہلنا ختم ہو جائے اور آپ بلائنڈ ہو جائیں گے اتنی جلدی، کیونکہ وہ آپ اللہ. کھول بند نہیں کر سکتے، تو وہ پانی سے واش نہیں کرتا لیکریمل گلینڈ سے. تو آپ ایک دم سے تھوڑے ہی دنوں کے اندر اس کو بالکل کھول کے بھی نہیں رکھ سکتے کہ وہ ڈرائی ہو جائے. مطلب آٹومیٹک اللہ کی طرف سے یہ لیکریمل گلینڈ سے ایک ایک ڈراپ پانی گر رہا ہے اور وہ موو کر رہا ہے وائپر کی طرح، جس سے ہم دیکھ پا رہے ہیں. ورنہ اتنی آپ اپنے فی انفسکم، اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنے اندر ہی دیکھ لو نشانیاں. تو ہم اگر سر سے پاؤں تک اپنی ایک ایک نعمت کو گنے تو ہم بالکل اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں پائیں گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم چاہو بھی کاؤنٹ کرنا میری نعمتوں کو تو تم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ سر سے اپنی سانس کو دیکھیں، باہر جا رہی ہے، اندر نہیں لے پائے، ایک چیز رک جائے، باتھ روم جا رہے ہیں نہیں نکل پائے باڈی سے، تو کیا حال. مطلب کسی ایک چیز کو آپ سوچ لیں کہ وہ ہم ٹھیک اپنی کر ہی نہیں سکتے، اور کس لمحے اللہ کیا ہمیں کر دے، کس بات سے کیا اللہ ناراض ہو جائے وہ کرے. تو اللہ کا ہر وقت شکر اللہ کا ادا کرتے رہنا چاہیے، ہر چیز پہ، اپنی ہر سانس پہ، اپنے ہر گھونٹ کے پانی پہ، ہر گھونٹ کے کھانے پہ، ہر ایک لقمے پہ، مطلب ہر لمحے بس اللہ کا شکر ادا کرے انسان. واقعی. اور جن اللہ لوگوں سے کے ساتھ یہ سب ہو گیا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جی صرف ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ہاسپٹل میں آئی سی یو کے بیڈ پہ ریگریٹ کر رہے ہیں، یا دیکھیں کتنے قبر میں چلے گئے ہوں گے، ان کو وہاں جا کے احساس ہو ہم نے کیا کیا، ہم صرف لوگوں کو خوش کرنے میں ہی لگے رہ گئے. ٹھیک ہے نا، بچے ہیں تو بچے کے لیے آج میں کپ کیک بناؤں گی، کل میں پیزا بناؤں گی، لگے پڑے ہوتے ہیں کچن میں اتنا کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم تو ہم خواتین کا کچن میں ہی برباد ہو جاتا ہے. کہ ٹھیک ہے ضروری ہے کرنا ہے، کبھی کبھی آپ خوش بھی کرو، کبھی کبھی گھر والوں کے لیے دعوت کرو، کبھی کبھی اچھا لگتا ہے نا، لیکن ہم لوگ کتنا اوور آکوپائڈ، نہیں میرا وہ بچہ وہ نہیں کھاتا، وہ نہیں کھاتا. تو چار طرح کی چیزیں ایک دن میں جب ہم بنائیں گے پھر کیا انرجی رہ جائے گی ہماری. تو ڈیلی یہ دعوت کا سا ماحول گھر میں نہیں ہونا چاہیے نا اتنا زیادہ. تو بالکل. اور سب کو اور خوش. ایک چیز اور بھی آپ اور ہم لوگ سب یہ جو ریگریٹ کرتے ہیں نا کہ ہمارا تو اتنے ٹائم نکل گیا اور یہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم نے تو یہ نہیں کیا، یہ سب صرف شیطان دل میں ڈالتا ہے. آپ کو جس لمحے جو چیز دین کی پتہ چلے بس وہ آپ کا لمحہ جو ہے وہیں سے کاؤنٹ ہوگا. پچھلا تو آپ اللہ سے جب بھی معافی مانگیں گے ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ آپ کے پورے گناہ معاف کر دے گا. تو اس کے لیے ریگریٹ کرنا اور رونا پچھتانا وہ کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز قضا ہو گئی، کچھ موٹیویشن ہو بھی گئی، نہیں ملتی نا کہ یار ہاں ہمیں تو ابھی جتنا اس سب کا ہی عذاب جتنا بھی بھگتنا آپ کا ہے. پچھلا ہو گیا نا، آپ اللہ پہ یقین کریں کہ وہ اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ہوگا ایک دفعہ دو دفعہ آپ معافی مانگیں گے، پھر بولیں گے غلط، پھر جائیں گے تو وہ ناراض ہو کے پھر آپ سے بات نہیں کرے گا، کہے گا چھوڑو بھائی اس آدمی کو. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارا بندہ صبح آئے تو ہم اسے صبح معاف کریں، شام آئے تو شام. تو اللہ تعالیٰ تو 24 گھنٹے ہمارے لیے بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ آئے تو بندہ لوٹے تو میرے پاس آئے تو ہم سے معافی روز تو مانگے، آتے ہم تو اسے ہیں معاف کر روز. دیں گے. لاسٹ تو تھرڈ آف دا نائٹ میں اللہ تعالیٰ کے تو کہتے ہیں کسی کو معافی چاہیے جی بتاؤ میں ابھی معاف کروں. اس وقت ہم ہاں، لوگ نہیں معافی آپ مانگ رہے ہوتے، تو اللہ آپ تعالیٰ تو روز ہر ہمارے پاس نماز آ پہ رہے ہیں.
آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے ایک ایک باڈی کے پارٹ سے ایک ایک گناہ جڑ جاتے ہیں اسی لمحے، ہر پانی کے قطرے کے ساتھ آپ کے یعنی اللہ تعالیٰ صرف رات ہی میں نہیں، وہ صبح سے شام اللہ تعالیٰ ہر لمحے ہر وقت گناہ مائے دھونے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو ہمیں تو اللہ سے اتنی نعمتیں، اتنی زیادہ، مسلمان کو تو اتنی ہمت و قوت اور اتنی دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ کہ وہ تو ڈپریشن میں جانا ہی نہیں چاہیے مسلمس کو، اسپیشلی مسلمانوں کو یہ جو ڈپریشن کی بیماری نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھے پوائنٹس بتائے آپ نے، جزاک اللہ خیر کشور. اور کوئی یہاں پہ کوئی ہاں کچھ کہنا فریم، چاہ بس رہے میں ہیں؟ یہ ایڈ کروں گی، بس میں یہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گی کہ مومن جو ہے نا، جس کہا جاتا ہے نا ہمیں کہ خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے، تو ہمیں بہت اب اس چیز کو بس فوکس رکھنا چاہیے کہ آپ کو، کہ آپ کو خوف بھی رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور بے انتہا گمان بھی رکھنا ہے، اور بہترین گمان رکھنا ہے. تو کتنی زبردست بات کی ہے، واقعی میں دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے ساتھ میں، واقعی ایک طرف آپ کی جھکاؤ نہیں زندگی ہونا بڑا بیلنس ہو چاہیے. جاتی ہے. یعنی خوف ظاہر ہے، اس میں خوف میں پھر آپ کو ساری کیٹیگریز ہے، اس کو کون کس کن چیزوں کا آپ کو خوف رکھنا ہے، اور امید میں پھر ظاہر ہے آپ کو کہاں کہاں آپ کو بہترین گمان اللہ تعالیٰ سے رکھنا ہے. تو اس کو اگر میں تو جیسے میں اپنے لیے فوکس کرتی ہوں، تو میں بہت فوکس کرتی ہوں کہ میں کوئی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یا جو بھی کام ہوتے ہیں زندگی کے، تو میں کہتی ہوں کہ نہیں یار، مطلب یعنی کہ مجھے اس وقت جو ہے مجھے مطلب اتنا خوف آپ کو ہونا چاہیے جس کی آپ نماز بھی جیسے پڑھیں، کہا جاتا ہے نا کہ نماز آپ ایسے پڑھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، یا کم سے کم ایسا پڑھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ والی کیفیت ہوتی ہے نا، ظاہر ہے کہ پھر ہم جب سمجھتے ہیں اس کو، جب اسلام کی ان ساری چیزوں کو جب ہم بہت پریکٹیکلی سمجھتے ہیں نا، غور کرتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں ہمیں زندگی میں سمجھ میں آتی ہیں. اور بس میرا یہ چھوٹا سا ایک پوائنٹ تھا کہ وہ جملہ دوبارہ ریپیٹ کریے گا، وہ بڑا خوبصورت تھا، خوف اور امید والا. ہاں وہ میں کہتی خوف کہ مومن جو ہے نا خوف اور خوف اور رجا امید کے یہ ہے درمیان نا. میں رہتا ہے، بیچ میں رہتا ہے. یعنی وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اتنا ڈر جائے گا کہ بس اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ کا صرف خوف ہی خوف رہے گا، اور اللہ سے گمان خوبصورت نہیں رہے گا. ظاہر ہے کہ ہم کیسے جئیں گے اگر ہم صرف خوف کی حالت میں رہیں گے، یا ہم ٹوٹل امید کی حالت میں رہیں گے، تو ہم گناہ کرتے رہیں گے. اللہ بہت اچھا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے گا. تو پھر ہم جو ہے نا وہ گناہ، ایک گناہ پھر دوسرا گناہ پھر تیسرا گناہ، کہ ہاں پہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے ہمیں. لیکن نہیں، آپ کو بیلنس سکتے ہیں نا، کہ تو پھر ہم آپ کی لوگوں زندگی کیا زیادہ بیلنس تر ہوگی. یہ بتایا جاتا ہے نا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا، وہ رحمان ہے رحیم ہے، لیکن جب شدید العقاب کی بات ہوتی ہے اس چیز کو ذرا کم ہی بتایا جاتا ہے. تو اس لیے آدمی سوچتا ہے چلو ہم جتنا بھی گناہ کرے اللہ تو بیٹھا ہی ہے معاف کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ سوچ کے آدمی گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے کہ معاف کرنے والا تو ہے، غفور الرحیم تو ہے ہی اللہ تعالیٰ. تو ہمیں کیا نہیں، ضرورت ہمارے ہاں ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہی نا کہ درمیان میں ہوتا ہے مومن، ہم وہ درمیان میں ہوتے ہیں، ہم دونوں آؤٹ سائڈ دا بریکٹ ہوتے ہیں. کہ جب ہمیں رحمت کی بات بتائی جاتی ہے تو بھی ایکسٹریملی بتائی جاتی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے اینڈ ایوری تھنگ. اور جب ہمیں سزا کی بات بتائی جاتی ہے تو بھی اتنی ایکسٹریملی بتائی جاتی ہے کہ لوگ ڈر کے ہی بھاگ جاتے ہیں. تو وہ ہم بیچ میں اپنے آپ کو لے آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز میں میانہ روی اور بیلنس ہی صحیح، سکھا رہے بالکل، ہوتے ہیں ہمیں. ویری گڈ. جزاک اللہ خیر سسٹر ایمان، ویری نائس پوائنٹ واقعی میں. جی سسٹر خرا، آپ کہنا چاہ رہی ہیں کچھ؟ نہیں، ماشاء اللہ سے سب پوائنٹس ماشاء اللہ سے بہت اچھی طریقے سے کلیئر ہو گئے. اور کشور سسٹر کا بہت شکریہ، اور ہم ان سے بالکل اسی طرح سے محبت کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یہ والی دعا جو ہے ہم لوگ اپنی اس میں عادت بنا لیں، کہ ایک صحیح دوسرے کو بات. یہ دعا دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ ہم سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سے بھی راضی ہو، اور اللہ جزاک اسی اللہ. طرح سے محبت کرے، بالکل جس طرح سے مومنین سے اور صدیقین سے، شہداء سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں. بس ایک پہلے پوائنٹ پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ کیا کہہ رہی ہیں. باقی تو سارے پوائنٹس ہو گئے ہیں، تو کیا کہہ رہی ہیں اس میں جو ہے نا وہ تجوید کی بھی شرائط آ جاتی ہیں، کہ ادائیگی کا بہت خیال رکھنا چاہیے ہمیں، بالکل کیونکہ ایک حرف کی بھی ادائیگی اگر غلط ہو جائے تو اس کے معنی بالکل چینج ہو جاتے ہیں. جیسے لا پہ جو ہے وہ مد ہے، بڑی مد ہے. اب ہماری اس میں سیشن میں سیمی انصاری ہیں، ماشاءاللہ سے وہ تجوید کی کلاس لیتی ہیں آن لائن. صحیح. مجھے پرسنلی انہوں نے اپنی اسٹوری شیئر کی تھی، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کلاس میں بتائیں، تو وہ انشاءاللہ کسی وقت بتائیں گی، اس کو ایکسپلین کریں گی کہ کلمے کی جو ہے وہ تجوید کے حوالے سے کس طرح سے ہمیں اس کی شرائط کا خیال رکھنا چاہیے، ادائیگی میں کس طرح سے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ. بس یہ چھوٹی سی واہ، کتنا ضروری ہے واقعی صحیح. میں، اس طرف سے ذہن نہیں گیا کہ اس کی بھی تو تجوید کے ساتھ، کیونکہ ہم لوگ قرآن کی تلاوت کو تجوید کے اس میں لا رہے ہوتے ہیں نا زیادہ، لیکن جس طرح پڑھنے والی مسلسل کی چیزیں ان کے میں بھی بہت خیال رکھنا ضروری ہے. کیونکہ ہم سبھی ماشاءاللہ یہ چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ بھائی ایک ایک زبر زیر سے نا میننگ زمین اور آسمان جتنا چینج ہو جاتا ہے.
تو بالکل بالکل اس کو بھی ہمیں کرنا چاہیے. بہت اچھی بات بتائی ماشاء کیونکہ اللہ. سورہ مزمل میں آیت ہے نا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن جس ترتیل سے پڑھو قرآن کو، جس ترتیل سے نازل ہوا ہے، تو اس میں تجوید بھی آ جاتی ہے اور ترتیل بھی آ جاتی ہے، آہستہ آہستہ اور تجوید کے ساتھ. تجوید حسن پیدا کر دیتی ہے اس میں. تو یہ بھی بہت ضروری شرط ہے، اولین بلکہ شرط ہے، کیونکہ اس سے ہماری نماز بھی درست ہوگی، ہماری تمام کلمات کی ادائیگی درست ہوگی، ہم قرآن پاک سے ہی پڑھیں گے، اس کے معنی چینج نہیں ہوں گے. تو تجوید کو تو پرائیورٹی پہ رکھیں. جو بھی آپ علم حاصل کریں اور قرآن پاک بالکل پڑھیں، صحیح. کلمات پڑھیں، تو یہ بہت پرائیورٹی پہ ہونا چاہیے. بالکل واقعی تجوید کو امپورٹنس دینا چاہیے. اور تجوید بھی صحیح والی وہ تجوید نہیں جو ہم نے بچپن میں پڑھی تھی نا جو ہم پاکستانیوں کی جو تجوید ہوتی ہے کامنلی، وہ والی نہیں، صحیح معنوں میں جو تجوید پڑھائی جاتی ہے، جو ماشاء اللہ اب تو بہت کامن ہے، اب تو کافی لوگ پڑھا رہے ہیں. لیکن بچپن میں موسٹ آف اس پاکستانی کا تو یہی تھا کہ وہ بس مین چیزیں بس خوف اور حلوے والی ہاں بس اتنا ہی پڑھ کے ہم نکل گئے آگے. اب تو انٹرنیٹ پہ اتنی آسان ہے کہ آپ ایک ایک لفظ، ایک ایک وہ، اس کے اندر بھی آپ چاہیں تو 1 منٹ کا وہ لگا لیں تو آپ کو ہر دن ایک بالکل ایگزیکٹلی پڑھنا آ جائے گا. تو اس سے آسانیاں اتنی ہو گئی ہیں نا جی ہمارے لیے. عبدالرحیم صاحب کا وہ اگر آپ لگا لینا ایوری ڈے 1 آیا کا، تو وہ بہت زبردست آپ کو تجوید، مخارج، ہر چیز بالکل کلیئر کٹ آ جائیں گے. آپ کہیں تو میں اس کا اسٹارٹ کروا دوں. ہاں نہیں وہ تو ہے، لیکن ایک لائیو کلاس میں جو جس طرح سے اب جیسے ڈسکشن ہو رہی ہے، لائیو کلاس کی بات الگ جی ہوتی ہے بالکل نا. ہاں تو وہ اس تو میں ہے. بہت کچھ لرن کرتے ہیں اس میں. ہاں تو اس کے اندر بہت اچھا ہوگا کہ وہ بھی اب سکھا لینا تو بہت اچھا ایک ہوگا. کلاس بالکل وہ ہو. اور وہ باقی بھی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، جس طرح سمجھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے آپ کی غلطی کا ہے کہاں، بار بار آپ سے ریپیٹ کروانا ساری چیزیں، وہ تو وہ الگ ہی ہوتا ہے. باقی کورس لینا تو لازمی ہے ہم سب کے لیے نا، جس میں صرف بچپن میں پڑھی ہوئی ہے نا تجوید، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس اسٹیج میں آ کے صحیح ٹیچر سے پڑھے اور چیک بھی کروائے دوسرے لوگوں سے نا، کہ میں جن ٹیچر سے پڑھی ہوں کہ ابھی بھی وہی تجوید تو بالکل بہت زیادہ آفر ہو رہے ہیں تجوید کے کورسز. ہمیں تھوڑی پتا کہ جو اب بھی تجوید پڑھا رہے ہیں اس کی تجوید خود بھی صحیح ہے کہ نہیں نا، تو وہ پھر چیک آپ کروائیں. جو اتنا کہ انجوائے کرتے ہیں جب آپ کو تجوید، مخارج بالکل صحیح آپ کو پتہ چل جائے، پھر آپ خود اتنا انجوائے کریں گے کہ پھر مزہ آ جائے گا. اور ایک تو آج کل نا فرین ہمیں چاہیے کہ مطلب تجوید کے لوگوں کو بہت موٹیویٹ اس لیے کریں کہ آج کل دیکھیں کوئی ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہم اس دور میں نہیں رہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی ہمیں جانا پڑے گا یا کچھ محنت کرنی پڑے گی اور بہت مشکل سے ہمیں یہ علم حاصل ہوگا. اس وقت جو ہمیں سہولیات میسر ہے نا، اس میں میرے خیال سے ہر بندہ کسی ایک لیول تک اپنے آپ کو بہتر ضرور کر سکتا ہے. اس اب کی تو نو کوشش ضرور ایکسکیوز کرنی چاہیے. والا وقت ہے کہ کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں اب آپ کے پاس. آپ کو تفسیر پڑھنی ہے تو آپ کے پاس الحمدللہ اتنے ذرائع ہیں کہ آپ گھر بیٹھے علم حاصل کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ پوچھنا ہے الحمدللہ گھر بیٹھے آپ حاصل کر سکتے ہیں، کسی سے پوچھ سکتے ہیں. تو آج کل کوئی یہ کہنا کہ نہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو یعنی سب کو اس چیز کا بھی اپنے دماغ میں بہت خوف رکھنا چاہیے کہ آج کل کا جو حساب کتاب ہے نا جو بہت ڈفرینٹ ہے. تو اس وقت ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے، یعنی کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے اور مطلب ہمارے پاس تو یہ جیسے کہتے ہیں نا علم نہیں پہنچا ہے، یعنی ہمارے پاس تو اس وقت علم پہنچا وہی ہے، بس حاصل کرنے والا اور شوق والا ہونا چاہیے کہ آپ کو کرنا ہے. اور یہ جو جملہ آپ نے بولا ہے نا سسٹر عما کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اگر سوچیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہوں، کسی نے یہ بول دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا تھا، ان کو پتا تھا انہوں نے مجھے نہیں بتایا، دیکھیں یہ لوگ کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. یہ تو اور ان سے تو میری بات چیت بھی ہوتی تھی، ہم لوگ ملتے تھے. آپ سوچیں وہ امیجن کریں وہ والا وقت، اگر کسی نے بول دیا تو ہم لوگ کیا کریں گے یار. تھوڑی سی ایفرٹ لگانی تھی، ہم ان کو بتا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس خوف سے نہیں لگایا کہ یہ بولیں گے لو بھائی ان کی تو بورنگ باتیں شروع ہو گئی، یہ تو بڑی اسلام کی دکان کھول کے بیٹھ گئی. یہی سب باتوں کا ہمیں ڈر ہوتا ہے نا. کیا وہ نہیں ہوتا کوئی اسلام کی باتیں شروع کر دی تو صرف امیجن کریں گے نا قیامت کے وقت کو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بہت ضرور ہم پہ ذمہ داری آ گئی ہے. مطلب ہم مسلمان ہی پیدا ہوئے تھے تبھی ذمہ داری آ گئی تھی. مطلب ہم بھی گھر بیٹھے ہوئے کتنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے ہی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ماشاء اللہ، کتنے لوگوں کے ذہن کھلتے ہیں، چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی ایفرٹ پہ آپ گھر کے لیول پہ کرتی ہوں، اور ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ جو بھی کر سکتا ہو کرے، جس کو جو نالج ہے جو حاصل کر رہا ہے وہ آگے جو ہے وہ پہنچا ہے. اور تاکہ کہ ہم کسی کچھ کہتی تو میرا نیٹ کا مسئلہ ہو گیا. آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا جی میں کہہ رہی تھی سسٹر فرزانہ نے میوٹ کر کے کچھ کہہ رہی تھی لیکن ہم لوگ کو شاید آواز نہیں آ رہی تھی کچھ.
اچھا چلے صحیح ہے جی. کوئی اور ہما یہاں کچھ پہ کہنا چاہ رہی ہیں، ہما اور نادیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. نہیں میری طرف سے بس اینڈ ہو گیا ہے. بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ اپنے اپنے لیول پہ کوشش کریں اور اپنے ایمان کو اس معاملے میں بہت اسٹرانگ کریں. اس چیز کی تو پرواہ کرنی نہیں نا ہمیں کہ کسی نے ہمیں کہہ دینا اور ہمیں رک جانا ہے. تو اس وہ میں تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں کسی کو گروپ بنانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اپنے خاندان میں، اپنے ملنے والوں میں، اپنے دوستوں میں آپ خود ہی ماڈل ہیں. آپ جہاں بھی بالکل بیٹھتی ہیں، آپ 4 آدمی بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کہیں بھی جب موقع پائیں، اس میں ہر محفل میں اس کا ثواب ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی بات کر لیں. تو ایک چھوٹا سا بھی پوائنٹ ہو جہاں بھی ہو نا، تو وہ ہمیشہ ڈسکس کیا کریں. کسی محفل میں بیٹھے تو کوئی بھی پوائنٹ آ جائے تو اس کو گھما کے تھوڑا اور سا اگر دین کوئی پہ. مخالفت کرتے ہیں نا تو اس مخالفت کو آپ برداشت کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو اجر ٹھیک، ملتا ہے. تو اس کو اجر کے بالکل اجر اجر کی ملتا ہے. نیت سے اس مخالفت کو برداشت کریں. بالکل. جزاک اور اللہ پھر جب جزاک اللہ جی. بس آپ نادیہ ان کو کچھ محبت سے اگر کہیں گی نا تو پھر وہ بات خود بخود آ جائے گی دوسرے بے کے شک دل میں. دیر تو سے اس دیر لیے ہوتی ہے کوئی، لیکن ہاں، وہ تو اللہ کا کام کوئی ایک ہے. چھوٹی سی بات، ضروری نہیں ہے چیز کو لمبا کریں، بہت شارٹ کٹ بھی ایک چھوٹا سا میسج ضرور بتائیں. جیسے کلمے ہی کا ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کلمے کی کیا اہمیت ہے، تو اب جہاں کہیں بھی بیٹھے تو آپ کلمے کی یہ 7 پوائنٹس ڈسکس ضرور کر لیں آپس میں کہ چھوٹی سی چیز ہے یہ. تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ وہ سب لوگ سمجھنے لگ جائیں گے کہ واقعی کلمہ صرف زبان سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ دل دماغ سے پورے ہوش و حواس میں پڑھنا اس طرح لازم ہے. تب جا کے اللہ بالکل ایکسپٹ کرے گا. جی. وداؤٹ سسٹر شروع نادیہ تو نہیں ایکسپٹ. آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں. آپ کچھ کہہ رہی تھی. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی جیسے کہ شوراپا بتا رہی ہیں کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں تو آپ اچھی بات آگے جو ہے کنوے کریں لوگوں کو. تو میں نے اپنے ساتھ جو میں معاملہ بتا رہی ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کہیں اگر میں نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے، اگر میرے سامنے 2 سے زیادہ یا 3-4 افراد بیٹھی ہیں تو وہ آپس میں بالکل آؤٹ آف دا ٹاپک بات شروع کر دیتی ہیں. یعنی آپ کو اگنورنس دیتی ہیں، یعنی کہ جیسے انہوں نے آپ سے بات ہی نہیں سنی آپ کی، یا آپ نے ایک دیوار سے بات کی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ میں ہی جو ہے نا وہ کوئی بھی رسپانس نہیں دیتا، وہ آپس میں کوئی اور تیسری بات شروع کر دیتی ہیں اور پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کہاں بات کی ہے، کہ ہوا میں کی ہے، کس سے کی ہے. یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں، صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. نہیں نادیہ ایسا ہوتا ہے، نادیہ ایسا ہوں ہوتا ہے، لوگ ایسا ڈسہارٹن کرنے کے لیے اور آپ کو پٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے نفس پہ قابو پا کے اور صبر کر کے دوسرے کی بات کے اوپر نا اس کو لیں گے تو آپ کہیے مطلب ان سے محبت سے ایک نئے طریقے سے کر کے ڈفرینٹ اسٹائل سے دوسرے ٹاپک پہ بات کر کے دوبارہ سے پھر وہ اپنے پوائنٹ کو اس کو ضرور بیچ میں لائیں. اسے آپ اپنا کہنے کا حق کر لیں گی. آپ ان کو یہ بتائیں کہ دیکھیں جس طرح ہم دوسرے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایک دوسرے کو نا کہ ہم بھی اللہ کے عذاب سے بچیں. تو اس لیے ہم ایک بات آپ لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں، مرضی ہے آپ اسے ایکسپٹ کریں یا نہیں، لیکن میں اپنا حق ادا کر لوں اس لیے تھوڑا یہاں سا پہ وہ 1 ہم منٹ. سیل والی مثال دے سکتے ہیں نا کہ دیکھیں سیل لگے گی تو میں آپ آپ لوگ کو بتاؤں گی ہاں نا آپ کے کہہ فائدے دیں کے لیے. آپ کہتے ہیں آپ مجھے صرف اپنا 1 منٹ دے دیجیے، پھر آپ بات کرتی رہی گا گھنٹوں. آپ 2-4 گھنٹے بات کیجیے، آپ مجھے صرف 1-2 منٹ دے دیجیے. ایسے کر کے آپ اپنا پوائنٹ کو ضرور کہہ دیا کریں. تو اس سے پھر دیکھیے بعد میں جب وہ اپنے گھر جائیں گی نا پھر ان کو احساس ہوگا کہ میں نے کیا غلطی کی تھی اور کیوں نہیں میں نے آگے ان کی بات سنی، کہ میں لسنر کیوں نہیں بنی، میں بولتی کیوں رہی، اپنے ایک منہ سے 2 کانوں سے کیوں نہیں سنا میں نے. تو یہ ان کو خوش شرمندگی ہوگی اور پھر وہ ٹھیک ہوں گی. اس لیے آپ ابھی کبھی بھی ہارے اچھا نہیں اور کسی سے. اگر وہ نہیں ہوتی نا تو ہم لوگ مخاطب جس سے ہوتے ہیں نا اس کو شاید اثر نہیں ہو رہا ہو. بھائی ظاہر سی بات ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ بعد میں ہو جائے نہ ہو. نہیں بیٹا، لیکن جو آپ نے آس اپنا پاس فرض وہ ادا کان کر کھڑا کر دیا کے نا، سن رہے ہوتے ہیں. بیٹا آپ ہاں نے اپنا فرض ادا کر دیا. دیٹس the thing. ہمیں اور کچھ نہیں بالکل. چاہیے. ہمیں اور کچھ آس ہم پاس جو لوگ اپنا ہوتے ہیں نا اپنی وہ ڈیوٹی. امپیکٹ لے رہے ہوتے ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جن سے مخاطب بھی نہیں ہوتے ان کے اوپر بڑا اثر ہو رہا ہوتا ہے. وہ کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں کہ جن کو شوق ہوتا ہے نا دین کی باتیں سننے کا. تو وہ میں نے بڑا نوٹ کیا، میں خود بھی ایسی کرتی تھی کہ بھائی کہاں اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، ہوتی نہیں ہے ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بات بہت ہو رہی ہے تو اس سنو. طرح فرین ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ نا دیکھیں حق کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں، فوراً قبول کر لیتے صحیح ہیں، کچھ تھوڑا ٹائم صحیح. لگاتے ہیں. بہت تو کم ایسا لوگ. ہاں ہوتا ہے بہت کم. بالکل ایسا مشکل ایسا ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں نا. میں اس کی بالکل 1 منٹ کی چھوٹی سی مثال دوں گی. جیسے میں کسی کی ڈیتھ میں گئی اور وہاں پہ بھی یقین کیجیے وہاں پہ سب لوگ ننگے سر بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے سر پہ دوپٹہ نہیں پہنا تھا. کچھ خواتین تھیں جو ایسے ہی قرآن پڑھ رہی تھیں. وہاں پہ ایک فل ابائے میں خاتون آئی اور نقاب کیا، اور صرف 2 منٹ کا انہوں نے لیکچر دیا. انہوں نے کہا میں آپ سے صرف 2 منٹ کی بات کروں گی. آپ سب سے دیکھیں آپ لوگوں میں ویسے کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ خواتین کو منع کریں کہ انہوں نے دوپٹہ بھی سے نہیں پہنا ہوا اور اس طرح گلے میں دوپٹہ یہ کس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کے احکامات کو توڑ رہی ہیں. انہوں نے 2 منٹ کی بات کی
کچھ لوگوں نے خاموش رہے, کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ انہوں نے کہا واقعی یہ کیا کر رہی ہیں, کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے اس پہ فوراً عمل کیا. تو یہ اس طرح کی مثالیں, میں حیران ہو رہی تھی ان کو کہ وہ بیچ میں سے وہ خاتون آئی اور صرف 2 منٹ کی بات کی انہوں نے کھڑے ہو کے, لیکن وہ صحیح بات بتا کے چلے گئی کہ دیکھیے اللہ کے احکامات جہاں ٹوٹ رہے ہوں وہاں ہمیں فل ایفرٹ کرنی چاہیے, چاہے لوگ برا مانے اچھا مانے. اس وقت جو محفل ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا کیا چل رہا ہے, اس وقت کیا ہو رہا بالکل بالکل ہے, یہی آپ پوائنٹ میں بات کہہ رہی پہنچاؤں ہوں. گی, ہمیں پہنچاتے جا رہے ہیں. جی بیٹا میں یہی پوائنٹ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنا جو آپ کو علم ہے وہ ضرور بلغوا عنی ولو آیا کیوں کہا گیا ہے کہ ایک آیت ہی پتہ ہے تو اسے آگے بڑھا دو. مطلب آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے. آپ جس محفل میں جائیں نا اپنی گھر سے نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کوئی نہ کوئی میں ایک بات اچھی دوسروں میں ڈالوں گی. بس اس نیت کو اگر آپ نے رکھ لیا نا آپ کو ثواب ہی ثواب ملنا ہے. آپ جب محفل میں جایا کریں نا آپ لوگ تو ضرور ایک نہ ایک پوائنٹ سوچ یہ لیا کریں بہت دل پیاری میں. بات کی آپ نے. ایون کہ آپس میں بھی جب ایک دوسرے سے مل رہے ہو نا تو آپ کی کوئی محفل کہتے ہیں نا اللہ کی ذکر خالی نہیں ہونی چاہیے. ان محفلوں پہ ہم حسرت کریں گے جس میں ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا. جی بس اس طرح آپ سوچ کے جائیں گے تو آپ کو دیکھیے گا کتنا سکون ایک تو ملے گا. آپ کو بڑی مطلب یہ سکون ملتا ہے کہ ہم نے واقعی اللہ کو حق ادا کر لیا. تو اس محفل سے آپ اٹھیں گے تو آپ کا دل بالکل سیٹسفائیڈ ہوگا. بالکل بالکل صحیح بات. اور یہ واقعی بھی یہ بھی تو ایک طرح کا جہاد ہی ہے نا. کوئی آسان ہوتا ہے اتنی بڑی محفل میں آپ جا کے بول رہے ہو اللہ تعالیٰ کی بات جو کوئی سننا بھی نہیں چاہ رہا, ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح کی بات ایک پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہو. تو یہ بھی تو ایک طرح سے جہاد کی جو ڈفرینٹ ٹائپس. آپ یہ سوچا کریں نا کہ جب دوسری دنیا کی بکواسیں کرتے ہیں وہ ہمیں سننی پڑتی ہے تو ہم کیوں نہیں اپنی ایک اچھی بات سنا سکتے. تو وہ اس کی پاور ہمیں آنی چاہیے. تو اتنی اور ہمت کرتے کر کرتے کے آ جایا جائے. باقی کریں. شروع میں شاید ہم خود بھی کوئی غلطی کر جائیں پھر ہم سیکھیں کہ نہیں میں اگلی دفعہ اس طرح بولوں گی. کریں گے تو ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا پہلا قدم تو رکھو بھائی. ڈر ڈر کے سوچ سوچ کے پلاننگ اور اسٹریٹجیز اللہ اتنا کرتے ہیں سالوں گزر جاتے ہیں. پھر عمل کے میدان میں جا کے ایک قدم رکھا اس میں نیگیٹو وہ کوئی بات ہو گئی تو پھر 10 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں. کہ تو ایک قدم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. پھر اگلی دفعہ آسانی ہوگی انشاءاللہ نا. تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کریں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. وہ اس وقت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی نا. اللہ تعالیٰ کی حکمت تک ہم پہنچ تھوڑی سکتے کہ اس وقت کیا حکمت تھی, انہوں نے کیوں ایسے بات ٹاپک چینج کر دیا یا یہ ساری چیزیں. بس جو اللہ اب تعالیٰ نے کہا تھا میں نے کر دیا, میرا کام ختم. سبحانک اللہم پڑھ لو, بہت لمبی ہو گئی ہے میٹنگ. جی جی بس اب یہ 1 منٹ ہی رہ گئے. صحیح ٹائم پہ بول رہے ہیں شارٹ. آپ. چلے ٹھیک ہے. بہت شکریہ سب کے آنے کا. انشاءاللہ پھر ہم بدھ کو ملیں گے نیو ٹاپک کے ساتھ. ٹھیک ہے چلیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.